احسان تابش صاحب کو کہ وہ آئیں اور وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں محترمہ بشرا فروخ کے بارے میں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ میں بخار کی زد میں ہوں، لیکن بشرا آپا جیسی قداور شخصیت نے اس بخار کو بھی جو ہے بخار نہیں رہنے دیا۔ ادب کا اللہ بخار آپ کو چڑھ صحت گیا کامل دے۔ آمین اور آمین۔ میں یہاں بیٹھا ہوں بہت ہی صبر تحمل کے ساتھ، اور آپ دانشوروں کی گفتگو میں سن رہا تھا اور بہت کچھ جاننے کا موقع ملا، اور ان کی شخصیت کو سمجھنے کا بھی موقع ملا، جاننے کا بھی موقع ملا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ واقعی یہ ایک ایسی شخصیت ہے جو گہر نایاب ہی نہیں ہے، بلکہ بہت ہی گہرائی اور گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ادبی پلیٹ فارم سے جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ ایک نئے زاویے، ایک نئی سوچ کا اشاریہ بن رہا ہے۔ اور اب جو کتابیں ان کے فن اور شخصیت پہ لکھی جائے گی، یا جو ریسرچ ہوگا، اس میں نئے نئے پہلو سامنے آئیں گے۔ بشرا شک۔ فروخ میری نظر میں ایک گوہر نایاب ہیں۔ آپ صدارتی طبقہ برائے حسن کارکردگی پانے والی بشرا فروخ شخص سے شخصیت بن چکی ہیں، شعر و ادب میں اپنی منفرد پہچان رکھتی ہیں۔ ادبی بے شک۔ بستی کے دانشوروں نے آپ کی ادبی خدمات کا اعتراف کیا ہے۔ عالمی سطح پر آپ جانی پہچانی جاتی ہیں۔ آپ کا تخلیقی شعور خوب سے خوب تر ہے۔ داد و تحسین حاصل کرنے والی بشرا فروخ کے فن اور شخصیت پر لکھنا آسان نہیں ہے۔ آپ کی تحریر سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ جد و جہد کی علامت ہے۔ یہ تنقید نگار جانے کہ آپ کو کس خانے میں وہ رکھتے ہیں۔ میں تنقیدی نگاہ سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں دل کی باتیں دل سے کر رہا ہوں۔ میں بس اتنا جانتا ہوں کہ گہرے شعور کی مالک بشرا فروخ نے ادبی بستی میں اپنا مقام محفوظ کر لیا۔ یہ مقام حاصل کرنا ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، یہ واقعی میں جد و جہد کی علامت ہے، اور اس کے پس پردہ جانے کی ضرورت ہے کہ شخص سے شخصیت ایسے نہیں بنتی ہے۔ خوب سے خوب تر نظر آنے والی آپ کی تخلیق آپ کی شخصیت کی پرت کھولتی نظر آتی ہے۔ آپ کی 23 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ کتابوں کا معیار اہمیت کا حامل ہے۔ اپنے معاصرین میں بشرا فروخ کا قد بہت اونچا ہے۔ یہ صرف گفتگو سے طے نہیں ہوگا، یہ سمجھنے سے طے ہوگا۔ یہ مسلسل جدوجہد کی علامت ہیں۔ ادب کا گہرا مطالعہ کرنے والی بشرا فروخ تجربات و مشاہدات کا صحیح حوالہ ہے۔ رکنا نہیں، آگے بڑھنا جانتی ہیں۔ اندھیرے میں روشنی کی کرن ہیں، گوہر نایاب ہیں بشرا فروخ۔ روز و شب کے لمحات پر نظر رکھنے والی بشرا فروخ کی صدا میں گہری شعریت بھی موجود ہے۔ بشرا فروخ روایت کی امین ہے۔ ریڈیو ٹیلی ویژن سے وابستہ رہنے والی بشرا فروخ کن کن الجھنوں سے الجھتے ہوئے اپنے سفر کو انہوں نے طے کیا ہوگا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ٹیلی ویژن کی پہلی اناؤنسر ہے۔ 2000 سے زائد پروگراموں میں اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھایا ہے۔ 11 حمدیہ نعتیہ مجموعہ ان کی لیاقت و صلاحیت کا آئینہ دار ہے۔ واقعی میں سرسری طور پر باتیں نہیں کی جا سکتی ہے۔ ان کے لفظ کے پس پردہ ہونے والی کیفیتوں کو اور اس پس منظر کو سمجھنا ہوگا، تبھی ہم
بشرا فرق کو سمجھ سکتے ہیں اور ان کے لکھی ہوئی تحریر کو صحیح ڈھنگ سے ہم اس کی گہرائی، گہرائی اور معنویت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بے شک بے شک۔ آپ کا دل عشق رسول کے جذبے سے سرشار نظر آتا ہے۔ آپ نعتگو کی حیثیت سے بلند بالا ہیں۔ آپ کی نعتیہ تصانیف میں عشق و محبت اور تسلیم و رضا کا چشمہ نظر آتا ہے۔ تشبیہات و اشتعارات کو اپنے کلام میں جو مقام عطا کرتی ہیں وہ انہی کا حصہ ہے، اور یہ حصہ ایسے نہیں ملتا ہے۔ خدا جس پر مہربان ہوتا ہے وہی نعت گوئی کے فن میں باکمال ہوتا ہے۔ واہ بے شک۔ موضوعاتی اور اسلوبیاتی دونوں اعتبار سے ان کی نعتیں عظمت و اہمیت کی حامل ہیں۔ عام فہم زبان و بیان کا استعمال کرنے والی بشرا فرق کی ادبی خدمات کے اعتراف میں کئی تھیسس لکھے جاتے۔ خواتین کی نمائندگی کرنے والی بشرا فرق کئی بڑے ایوارڈ حاصل کر چکی ہیں۔ ان کی انکساری بے مثال ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ ایوارڈ لیتے لیتے اب ایوارڈ دینے والی بن چکی ہیں بشرا۔ آپ کا شعری مجموعہ رجگوں سے آگے بھی خیالات و جذبات کا درپن ہے۔ بشرا شاہین سے بشرا فرق بننے والی اور 4 بچیوں کی ماں بننے والی، نشیب و فراز سے گزرنے والی، سماج کی باتوں سے جھوجھنے والی بشرا فرق ہمت و حوصلہ کا اشاریہ بن گئی۔ وہ کہتی ہیں، نظر جب دیکھنا چاہیے پلٹ کر اپنے خوابوں کو، کھنڈر ملتے ہیں کتنے شہر خاموش آثار سے پہلے۔ کرب زدہ لمحوں کو قلم بند کرنے والی معتبر شاعرہ بشرا فرق کا ہر شعر لاجواب اور خوب سے خوبتر ہوتا ہے۔ آپ کے شعر کو سرسری طور پر پڑھ کر گزرنا عقل مندی نہیں ہے، یہ واہ اور آہ کے درمیان سے اٹھنے والی کیفیتوں کا اظہار ہے۔ بہت خوب۔ آپ کی غزل تغزل کے آہنگ میں ڈوبی ہوئی ہے، ان کا ہر شعر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ آپ کا کلام سادہ بیانی کا مظہر ہے۔ المختصر قاری کی تشنگی کو سیراب کرنے کا نام ہے۔ رجگوں سے آگے بھی 100 بات کی ایک بات، رنج و نشاط کا حسین امتزاج سے۔ رجگوں سے آگے بھی بشرا فرق کی شاعری میں قوت فکر کی گہرائی ہے، تجربات و مشاہدات اور احساسات کی ترجمان ہے۔ پشاور کی رہنے والی بشرا فرق چہروں کی بھیڑ میں منفرد ہے، قابل قدر ہیں، بے مثال ہیں، پشاور کی مٹی کی خوشبو ہیں۔ جو ماشاءاللہ بے شک۔ پشاور میں رہنے والی بشرا فرق چہروں کی بھیڑ میں منفرد ہیں، پشاور کے مٹی کی خوشبو ہیں، قابل قدر ہیں، بے مثال ہیں، مدحت کا حق ادا کیا ہے۔ غزل کے اشعار کی کیفیت اور بشرا فرق کی کیفیت کے درمیان ایک نمایاں امتزاج اور ہم آہنگی موجود ہے۔ لطافت و بیان آپ کی غزل کی جان ہے، ان کا عشق مزاج و حقیقت کی تفریق سے پرے سلوک و معرفت کی منزلیں کرتا ہوا فنا باللہ کی طرف اپنا قدم بڑھاتا دکھائی دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ بعض اشعار حمد امکان سے پرے ایک ایسے انجانے سفر کا پتہ دیتے ہیں جو زندگی کو شعور بخشتے ہیں۔ انفرادی آہنگ و اسلوب کی مالک بشرا فرق شعر و ادب کی خدمت میں مسلسل مصروف ہے۔ 100 بات کی ایک بات آپ کی شاعری مخصوص رنگ و آہنگ رکھتی ہے۔ آپ کی شاعری بیدار شعور کی شاعری ہے۔
फन की वाह। बारीकियों पर नजर रखने वाली बुशरा फुरुख का शेरी मजमुआ रज्जगों से आगे भी कतरा से गोहर बनने तक का बयान है। आपकी क्या बात पूरी है, शायरी क्या बात। आपकी पूरी शायरी इश्क की तफसीर, हुस्न की ताबीर है। दुनिया की कमाएगी नाउमीदी में उम्मीद का पहलू है। ज़ाहिर व बातिन की कशमकश है। महसूसात और मौज़ूआत की अदायगी खूब से खूब तर है। 100 बात की एक बात, बुशरा फुरुख खंडर होती हुई दुनिया का रोना नहीं रोती। आपकी शायरी सर्द व गर्म की तर्जुमान है, हौसलों की उड़ान है। अल्लाह ताला उनके कलम को हिम्मत अता करे। मुझे उम्मीद है आपका ये शेरी मजमुआ की भी पजीराई होगी। आपका हुस्न अखलाक उन्हीं हमेशा जिंदा रखेगा। जोर कलम और ज्यादा खुश रहें, सलामत रहें, पढ़ती लिखती रहें, अल्फाज को नई मानवियत देती रहें। यही मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी दुआ है। मोहब्बतों की शायरा बुशरा फुरुख को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सलामत डॉक्टर रहे। साहब, बहुत डॉक्टर शुक्रिया, शांताबी बहुत साहब, बहुत खूबसूरत आपने बहुत गुफ्तगू फरमाई, माशाल्लाह। आदाब, जज़ाकल्लाह खैर। जी बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ये मेरी तरफ भी लाइट आ गई और मेरी भी खुशकिस्मती है कि मैं शामिल हो रहा हूँ। जी, बाकी तो जो असीम शख्सियात है आप उनको बुलाएं। अब 3 शख्सियात रह गई हैं, जी जी बिल्कुल। तो मैं चाह रहा था अगर आप ही को एक बार बुला लेते।